گرامی قدر سامعین، ہماری سعادت ہے کہ آج ہمارے درمیان الحمدللہ سینکڑوں تشنگان علم و فن کے مشفق استاذ، ہند اور بیرون ہند بیسیوں خدام فن کے مہربان رہنما، تقریباً 1 درجن گراں قدر کتب تجوید و قرات کے عظیم مؤلف اور صوبہ گجرات کے مؤقر نامور دینی علمی ادارہ دارالعلوم فلاح دارین کے صدر القراء حضرت مولانا قاری و مقری محمد صدیق صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے۔ ہم سب حضرت قاری صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ دہلی کے طویل سفر کی تعب کی پرواہ کیے بغیر، راحت و آرام نہ ملنے کے باوجود ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ میں بہت ہی احترام سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور تقریباً 4 دہائیوں پر مشتمل اپنے طویل تعلیمی و تدریس تجربات اور ہند و بیرون ہند متعدد اسفار کے مشاہدات کو پیش نظر رکھ کر اپنے تفصیلی خطاب میں تجوید و قرات کی وقعت و ضرورت اور اس کی اہمیت و افادیت پر بھرپور انداز میں روشنی ڈالیں۔ آج کے ہمارے نہایت ہی معزز مہمان، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من شفيع اعظم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من القرآن، لا نبي ولا ملك، او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل کی اس قدیم ترین مرکزی حیثیت اور بڑی ہی بافیض درسگاہ کے پلیٹ فارم سے 45واں سالانہ مسابقۃ القرآن الکریم کی اس خوبصورت اور پاکیزہ مجلس میں تشریف فرما ہمارے اکابر سے بقیت السلف ہزاروں قلوب اور آنکھوں کی ٹھنڈک، ہزاروں قلوب کی دھڑکن، ہم سب کی امیدیں، ایسے ہمارے 2 عظیم اکابر جن کی طویل عرصے کی پدرانہ شفقتیں اس ناقص کو حاصل ہیں، نیز اس بارآور کامیاب مسابقے میں شریک نامی گرامی ارباب علم و کمال اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمان ہیں۔ رب کریم کا اولاً ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس ذات نے ہمیں اور آپ کو کروڑ ہا کروڑ انسانوں میں سے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا، اس کی توفیق سے نوازا اور اس کے سارے اسباب و عوامل ہمارے حق مقدر فرمائے۔ اس کے بعد سلام ہے ان پاکیزہ نفوس ہستیوں کو جنہوں نے بڑی عرقریزی سے اور بڑی محنتوں سے ایسی بافیض درسگاہوں کو قائم فرمایا، اس کو وجود دیا کہ جن درسگاہوں میں بیٹھ کر یہ مختصر سا طبقہ ہے جس طبقے کی عرقریزی اور شب و روز کی محنتوں کے نتیجے میں امت مسلمہ آج بھی اس کا دعویٰ کر رہی ہے اور بڑے فخر سے یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کو صدیاں ہو گئی، مگر قرآن کریم اپنی تمام تر اپنے سارے ناحیوں اور گوشوں سے پورے طور پر محفوظ ہے،
بالخصوص آج کے اس مسابقے کی مناسبت سے الفاظ قرآنی اور ان الفاظ کی کیفیت تلفظ، اس کی حفاظت کے لیے یہی وہ مختصر طبقہ ہے، ورنہ امت کا 96-97% طبقہ وہ ہیں جو کیفیت تلفظ کے باب میں غفلت کا شکار ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جوان طبقہ بارگاہ خداوندی میں جب ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جوانی دی تھی، اسباب فراہم فرمائے تھے، کیا کیا؟ تو یہ جوان طبقہ جب بہت سے جوانوں سے اس سوال کے باب میں کوئی جواب نہیں بن پڑے گا تو یہ طبقہ کہے گا کہ اے ذات، تیرے کلام پاک کے لیے ہم نے اپنے اساتذہ کرام کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس مل بیٹھنے کو اور ان درسگاہوں میں رہ کر اس کے کلام پاک کی خدمت کے لیے جو کچھ ہم سے ٹوٹا پھوٹا بن پڑ رہا ہے قبولیت سے نوازے، ہمارے میزان عمل میں فرمائے۔ ہمارے ان جوانوں کو ہم اپنے دل کی گہرائی سے بلا کسی تصنع کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ جوانوں نے الفاظ قرآنی کے تلفظ کا جو کمال، جو نفاست اور صحت کے اعتبار سے جو رفعت حضرت جبریل علیہ السلام اس قرآن کریم کو لے کر تشریف لائے تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کو پیش کیا تھا، اس کو باقی رکھنے میں آپ نے الحمدللہ بہت کامیاب کوششیں فرمائی۔ سچ یہ ہے کہ آپ کی قراتوں کو سن کر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ امید بنتی ہے کہ دنیا چاہے الفاظ قرآنی اور کیفیت تلفظ کے باب میں کتنے ہی خطرات کا اظہار کر رہی ہوں، لیکن ایسی بات فیض درسگاہوں سے کیفیت تلفظ کے بہت ہی مضبوط اور قوی سپاہی تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ایسے مسابقات کی، انجمنوں کی اور ان نیک نفوس اساتذہ کرام کی ہمیں قدر پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جہاں ان کی صحبت میں رہ کر ہم اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں، وہاں ایک بہت ہی عمدہ نسخہ جو کسی کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے کہا جاتا ہے، جو بہت سے گمراہوں کی ہدایت کا سبب کہا جاتا ہے، یعنی خوش الحانی، عمدہ گلوں کے سانچے میں اور بہترین لہجوں کے سانچے میں قرآن کریم کو کسی کے سامنے پیش کرنا، یاد خداوندی کے لیے اسباب مہیا کرنا، یہ وہ نسخہ ہے جو ان انجمنوں کی راہ سے اور ان اساتذہ کرام کی صحبت سے ہمیں اور آپ کو میسر ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کا تاب ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کی دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر اچانک مجھے خیال آیا کہ جب اس ملک کی آزادی ہوئی اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو اس ملک کا ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا تو آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لے جاتے ہیں، اور حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ چونکہ محتمم تھے تو ان کے ساتھ دارالعلوم کی ساری درسگاہوں کا چکر لگا کر تعلیم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چکر لگاتے لگاتے صدر القرآ حضرت قاری حفظ الرحمن رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ سے گزر ہو رہا ہے۔ حضرت قاری حفظ الرحمن رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو مشق کرا رہے ہیں، کیا آواز، کیا لہجہ، اور ان سب سے پہلے جس کو درجہ حاصل ہے تلفظ کا کمال، ان ساری خوبیوں کے ساتھ اپنے تلامذہ کو مشق کرا رہے تھے۔ لکھا ہے کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اور حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجے کے سامنے کھڑے ہو گئے
دیر تک سنتے رہے، تلاوت ختم ہونے پر آگے بڑھے اور پھر جائزے کا وقت ختم ہوا، جائزہ لے کر دفتر میں پہنچے ہیں۔ حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بہت دیر سے مدرسے ادارے کا دارالعلوم کا جائزہ لے رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے، آپ کے تاب کو ختم کرنے کے لیے اور نشاط کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا انتظام کریں؟ میرا عزیزو، سننے کی دیکھیں، اس کو صرف سنتے نہیں ہیں، اپنے قلوب پر اس کو بہت اچھے سے لکھ لیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے تاب کو ختم کرنے کے لیے کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ پھر ایک مرتبہ حضرت قاری حفظ الرحمن رحمت اللہ علیہ سے خوش الحان اور بہت جاذب لہجوں میں قرآن کریم کو سنا جا سکتا ہو۔ فرمایا حضرت یہ تو بہت آسان ہے، ہم قاری صاحب کو دفتر میں بلا لیتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، پیاسے ہم ہیں اور وہ حامل قرآن ہیں، ان کے حامل قرآن ہونے کے اور ان کے عظمت کا مقتضی یہ ہے اور ان کے ساتھ قرآن کریم کی نسبت ہے، اس کا مقتضی یہ ہے کہ ہم بنفس نفیس ان کی درس کا چلے جائیں۔ چنانچہ دونوں اکابر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، درجے میں داخل نہیں ہوتے ہیں، درجے میں چونکہ تلاوت جاری تھی، تلاوت ختم ہونے پر درجے میں حاضری کی اجازت چاہیے۔ اجازت ملنے پر دونوں اکابر ان کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی، لکھا ہے کہ حضرت قاری حفظ الرحمن رحمت اللہ علیہ نے سورہ ملک کو تلاوت کیا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ حضرت قاری حفظ الرحمن رحمت اللہ علیہ کی حسین اور پرسوز تلاوت کو سن کر تاب نہیں لا سکے، ان کی آنکھیں بہہ پڑی اور وہ اپنے آنسوؤں کو دبانے کے لیے ایسا ہاتھ رکھ دیا گیا۔ یہ وہ جوہر ہے جو کسی کے دل کی دنیا بدل سکتا ہے۔ الحمدللہ انجمنوں کی راہ سے، ان درسگاہوں میں مشق اور مشاقی کی راہ سے یہ جوہر ہمارے اور آپ کے حصے میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ میرا عزیزو، چونکہ حسین تلاوت اس کے 3 عناصر کہلاتے ہیں، بنیادی عنصر ادا کا کمال، اور اس کے بعد جو 2 اہم عنصر ہیں ان میں سے ایک گلے کی عمدگی، بہترین آواز، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عنصر ہے جاذب لہجے۔ ہم آپ عزیزوں سے عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں، دنیا بدلتی ہے، نسلیں بدلتی ہیں، ذوق بدلے گا، شوق بدلے گا۔ کل کے جو حسین لہجے تھے، ہو سکتا ہے اس کو ایک نئی نسل اس کو قدیم لہجے شمار کر کے دوسرے لہجوں کا شوق رکھتی ہے۔ لہجے دنیا میں بدلتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے، ماشاءاللہ آپ نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ بہت مبارک ہے آپ عزیزوں کو، آپ جوانوں کو، آپ نے زبردست اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اہتمام اس فن کے ساتھ ہمیشہ رہے، کہ لہجے جو بھی ہوں لیکن فریم، قالب، وہ احکام تجوید اور اصول تجوید کا رہنا چاہیے۔ جو بھی لہجے ہوں، یہ ہمارے اکابر ہیں، ان کی زندگیاں اسی میں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ فن کے اس کمال کو اور ادا کے اس کمال کو نہ صرف 1 سال 2 سال 50 سالوں تک گم ہو کر ان کمال کی حفاظت اور آپ تک اس کو منتقل کرنے کے لیے سرگرداں ہے۔ ہم ان کے اس احسانات کا کیا صلہ دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا عزیزو، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پر گفتگو فرمائی کہ خوش الحانی اور بہترین اور جاذب قرات جہاں اس کے لیے عمدہ گلا ہوتا ہے، وہاں شاندار لہجے ہوا کرتے ہیں،
لیکن آپ وہاں دیکھیں گے کہ حافظ رحمت اللہ علیہ نے قرہ کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور وہاں یہ سمجھایا ہے کہ آواز اس سے اوپر خوش الہانی کے لیے اور حسن قرات کے لیے آواز سے بھی زیادہ اگر کسی کو دخل ہو سکتا ہے تو لہجوں کی جاذبیت کو دخل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا لہجہ بہت عمدہ ہے اور لہجے میں ہر ناحیے کو اس نے سنبھالنے کی کوشش کی ہے، تو چاہے اس کی آواز کے حسن میں کوئی کمی ہو، لیکن لہجہ اس کی آواز کی خوبصورتی کی اس کمی کو پور کر دیتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ مضمون ہم پڑھ رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ حافظ رحمت اللہ علیہ ہیں اور وہ خوش الہانی اور لہجہ اور شاندار گلوں کے باب میں ایسا زبردست نقطہ بیان فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن پھر ایک مرتبہ ذہن میں آیا کہ جب حافظ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ انہیں سند حاصل ہے کس سے؟ علامہ ابن الجزری رحمت اللہ علیہ سے حاصل ہے، جو اتنے بڑے محقق سے سند رکھتا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی چیز کی اتنی گہرائی میں اگر گفتگو جا کے کر رہا ہے تو اسی گفتگو پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ انہی کا حق ہوا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مبقے کے اس پلیٹ فارم سے آپ عزیزوں کی خدمت میں ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عزیزو، دنیا بدل رہی ہے۔ ابھی ہمارے قاری عارف صاحب وہ جو ہدہد والا قصہ بیان کر رہے تھے، مجھے خیال آیا بچوں فتنوں کا دور ہے، سمجھیے اس فن پر اور اس فن کے کتنے نواحی پر کیسے کیسے مضامین آ رہے ہیں، ہمیں اس سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے یہ مضمون چونکہ ابھی تباہ ہو کر نہیں آیا ہے، ممکن ہے کل یہ تباہ ہو کر منظر عام پر آ جائے۔ بعض وہ باہمت لوگ، باہمت کہہ رہا مہذب تعبیر ہے، بعض بہت جری لوگ ہیں، بڑے باہمت لوگ ہیں جو اس وقت یہ لکھ رہے ہیں کہ کیا کم عقل لوگ ہیں، کہ یہاں اس وقت بھی دنیا میں کتنے خوش الحان قرہ موجود ہیں، لیکن کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی نے نماز میں بہت خوبصورت تلاوت کی ہو اور اس طریقے سے پرندے ان کے سر پہ آ کے ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ مضامین آ رہے ہیں، بلکہ اور آگے بتلائیں عزیزو آپ کو، اسی کتاب میں یہ بھی مضمون ہے کہ علامہ ابن الجزری رحمت اللہ علیہ جو اس فن کے محقق ہیں اور پوری دنیا ان کی تحقیق پہ ایسا اعتماد رکھتی ہے، ایسے اکابر سے ہمارے آپ کے اعتماد اور بھروسے کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ لکھا ہے اس کتاب میں، وہ لکھا ہے، وہ چونکہ میرے پاس آئی ہے، لکھا کہ جزری رحمت اللہ علیہ تو قبوری ہیں، ان کی باتوں کا اعتبار کیا ہے؟ یہ قبوری ہیں، یہ صوفیہ سے ہیں۔ کہا ہے ایسے شخص کی ساری تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ہم آپ عزیزوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے فن کے اس مشق کے ناحیے کو، ہم دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ کیا آپ کے گلے تھے اور کتنا اعتماد تھا اور کیا آپ میں کمال تھا، اور آپ نے بہت عمدہ لہجے کے سانچے میں اپنی قراتوں کو کیسا ڈھالا تھا، یہ کوئی ایک روز کی محنت نہیں ہوا کرتی۔ پوچھئے ان جوانوں سے جنہوں نے ابھی منظر عام پر آ کر اس بافیض درسگاہ کی بہت شاندار ترجمانی کی ہے، ادارے کی طرف سے اتنی عمدہ نمائندگی کی ہے، یہ کوئی ایک روز کی محنت نہیں ہے۔ یہ بچے نہ معلوم راتوں میں کس وقت، دن میں کس وقت کتنا اپنے آپ کو کھپائے ہوں گے، تب جا کے یہ موقع میسر آ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی زبردست صلاحیتوں سے نوازا ہے اور آپ فن کے مشق کی ناحیے کو اتنی ترقی دے سکتے ہیں، ناحیے کی ایسی حفاظت کر سکتے ہیں، اس ناحیے کا آپ کے ذریعے اتنا شیوع ہو رہا ہو، تو آپ اپنی صلاحیتوں کا انداز لگائیں اور ان صلاحیتوں کو فن کے دوسرے پہلو پر بھی تھوڑا سا لانے کی کوشش کریں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم حضرت الاستاذ، ہم سب کے بڑے،
ہم ان کو سبا کا امتحان دے رہے تھے، اس وقت یہ ذوق نہیں تھا سبا کا، ہم نے کئی بار امتحان دیا حضرت پہ، ہماری سعادت ہے۔ جب حضرت تشریف لاتے تھے تو بڑی تفصیل سے امتحان لیا کرتے تھے، اور یہ مزاج نہیں تھا۔ سبا میں طالب علم آیا، وہ اپنا اجرا سنا گیا، کہا وہ فوراً روک لیتے، اچھا بتلاؤ یہ جو اصول پڑھا ہے شاطبیہ میں کہاں ہے، شعر سے نکالو۔ اب وہ شاطبیہ کے شعر سے اصول کا انطباق کرنا، اب یہ تو مشق کی نہیں تھی، ایسی محنت ہی نہیں کی تھی، کہیں کہیں جواب بنتا، کہیں خاموش ہو جاتے۔ اللہ تعالی حضرت کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے برابر یاد ہے ہمارے امتحان کے پرچے میں، اس پرچے میں حضرت نے ہمیں 50 میں سے 42 نمبر دیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیفیت کے طور پر لکھا تھا کہ یہ بچہ تھوڑا ٹھیک، وہ عبارت تو آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، لیکن حضرت نے لکھا تھا کہ یہ بچہ اس سے کچھ نیک امیدیں ہیں، یہ اگر محنت کرے گا تو اس طریقے سے۔ اللہ تعالی حضرت کو جزایا۔ یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے ہمیں یہ حوصلے دیے ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ حوصلے دیے ہیں۔ میرے بچوں، ان اکابر کی ماتحتی میں، ان کے سائے کے تحت رہ کر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فن کے دوسرے ناحیے کو بھی سنبھالنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، فن کی تدوین کی ابتدا سے شخصیات جامعیت کے حامل رہی ہیں، محدث، مفسر، اور وہ بڑے درجے کا مقری بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک طویل مدت تک جامعیت کا دور رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فقہائے اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، ایسے بڑے بڑے ائمہ قرات سے بلا واسطہ قرات کو حاصل کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام نافع مدنی سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل ابن عبداللہ قسطنطین سے، اور انہوں نے ابن کثیر ایک واسطے سے وہ ابن کثیر کے شاگرد ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 5 ائمہ قرات سے سند حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا، جامعیت کا دور تھا، اور اسی وجہ سے یہ ہوا کہ فن کے مشکل مضامین کو یہ جو اکابر تھے، جو دیگر علوم سے بہت گہری مناسبت اور ان میں ان کو بڑی قدرت حاصل تھی، وہ اس فن کے کتابی ناحیے کو بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی قاری صاحب بیان کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ شاطبیہ جیسی مشکل کتاب دیکھ کر گھبرا نہیں جاتے۔ صحیح یہ ہے کہ خود علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ قراتوں کو جو نظم کر رہے ہیں، عبارتیں اتنی مشکل ہیں اور پھر وہ اشعار کے قالب میں ہیں، اتنے مشکل مضمون کو کون سمجھے گا؟ تو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جواب دیا تھا کہ میرے تلامذہ میں سے اللہ تعالیٰ ایک کو تیار فرمائیں گے، اور وہ میرے اس منظومے کی بہترین شرح کریں گے، اور اس سے اس کی تسہیل ہو جائے گی، اور اس سے مراد امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مراد ہے۔ آپ سب سے پہلے شارح علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرا عزیزو، ابھی ایک مضمون آیا، لکھا ہے اور کوشش کی ہے مضمون نگار نے، امالے کا انکار کا۔ امالہ کوئی منزل من اللہ نہیں ہے۔ آپ بتلائیے، جب ان فتنوں کے دور میں قرات پر جب اس طرح کے حملے ہوں گے، ہم اور آپ اگر کتابی پہلو کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم کسی کی تشفی اور تسلی کا سبب نہیں بن پائیں گے۔ ابھی ہمارا سفر ہوا جمعرات کو، ایک صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کہا صاحب حینئذ یومئذ کا اس میں لکھا ہے کہ روم نہیں ہوتا، یہ کیوں نہیں کیوں ہو رہا ہے؟ یومئذ میں روم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی جب کسرہ ہے، کسرے کی تنوین ہے، ہم سے پوچھ رہے تھے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ بھائی یہ 4 کلموں کا مرکب ہے، یوم، اذ، کان، کذا، یہ 4 کلمے ہیں، اس کو مرکب کر کے یومئذ ہے، حینئذ ہے۔ لیکن جانتے ہیں ہم یومئذ، یہ اذ کی دال اصلاً ساکن ہے، پھر کان کذا کے عوض میں تنوین لائی گئی ہے، اب کان کذا نہیں رہا، اس کے عوض میں تنوین آ گئی۔ اذ کی دال خود ساکن تھی، تنوین آئی، یہ خود نون ساکن، اجتماع ساکنین ہوا، ساکن اول کو کیا کر دیا ہے؟
حذف کر دیا، نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ساکن اول کیا ہے؟ غیر مدہ ہے. امیر تابو کی طرح اس کو کسرہ دے دیا، امیر تابو کی طرح میم کو کسرہ، اس کو کسرہ دے دیا. لیکن یہ اجتماع ساکنین کا کب ہوا؟ جب یومئذ آپ وصل سے پڑھتے ہیں. اب جب وقف کر رہے ہیں تو تنوین ختم ہو گئی، تنوین تو رہی نہیں، اس لیے کہ کوئی بھی تنوین وقف میں رہتی نہیں ہے. جب نہیں رہی تو اب دو ساکن جمع نہیں ہوئے، اس لیے کہ ایک ساکن تو گیا، ایک ہی ساکن رہ گیا ہے. اور ایک ساکن پر کبھی بھی حرکت نہیں دی جاتی ہے، دو ساکن جمع ہونے ہی پر حرکت دی جاتی، ایک ہی ساکن رہ گیا. تو پھر یہ دال اپنی اصلیت پر لوٹ کر بن جائے گا ساکن. اور ظاہر بات ہے کہ حرف ساکن میں ون حرف فحدث کہاں روم اشمام ہوتا ہے. لوگ یہ سوالات ہیں لوگوں کو. ابھی ہم بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے، میں نے کہا ہمارے ایک مدت حد ہم یہ تقریر کرتے رہے وَإِن تَشْكُرُوا وَأَمَّا اِخْتِلَاسُ يَرْضَهُ لَكُمْ. آپ جانتے ہیں خلاصہ میں عبارت ہے کہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ یہ ان ائمہ میں سے ہیں کہ جو وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ میں باوجود اس کے کہ ہائے ضمیر کا ما قبل ما بعد دونوں طرف ساکن ہے وہ صلہ نہیں کر رہے ہیں. کچھ ائمہ ہیں وہ صلہ کر رہے ہیں، کچھ ائمہ وہ ہیں جو اس کو ساکن پڑھ رہے ہیں. نزول تینوں طرح ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ اصول کے پائے جانے کے باوجود صلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سارے آپ دیکھ رہے ہیں مدت تک ہم جو تقریر کر رہے تھے وہ ہمیں ناقص محسوس ہوئی، اور اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم نے لکھ لیا ہے یہ ناقص تقریر تھی. فوائد مکیہ کے شرح بھی لکھ رہے ناقص تقریر ہے سب. لیکن جب ایک کتاب لے کر بیٹھا اور جب قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہاں جب ایک خاص عبارت پر پہنچا تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم نے دعا کی کہ کیا معنویت کا کیسا ذوق تھا کہ باوجود اصول پائے جانے کے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ میں صلہ اس لیے وہ نہیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں صلہ کرتے ہیں تو تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے. صلہ نہیں کریں گے تو کوئی تاخیر نہیں. مضمون یہ چل رہا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اگر تم اللہ رب العزت کی شکر بجاوری کرو گے تو صلے کو جتنی تاخیر ہوتی ہے ایک الف کے بقدر وہ تاخیر بھی رب کریم کو منظور نہیں ہے. ایک الف کو پڑھنے میں جو تاخیر ہوتی ہے وہ بھی منظور نہیں. ابھی بندے نے شکر کیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا پروانہ اسے مل جاتا ہے. جب ہم اس مقام پر پہنچے ہمیں حیرت ہوئی. ہم نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی کہ ہاں جو قرہ صلہ کر رہے ہیں ان کے یہاں تو اصول ہے کہ دونوں طرف متحرک ہے، جو قرہ صلہ نہیں کر رہے ہیں وہ شرط و جواب کا مسئلہ ہے ان کے یہاں. لیکن امام عاصم ایک ایسے امام ہیں کہ جو اس معنویت کی وجہ سے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ میں صلہ نہیں کر رہے ہیں. میرے عزیزو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان اکابر کی دیکھیے پھر یہ حضرات ملنے والے نہیں ہیں. دیکھ آج تو جب بھی فن میں کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے اکابر موجود ہیں. لوگ اپنی پریشانیوں کا حل اکابر کے یہاں جا کے کرواتے ہیں، اکابر سے معلوم کرتے ہیں. لیکن کل یہ ذمہ داریاں ہمارے آپ کے سر آنے والی ہیں. ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں. بالخصوص ہمارے وہ جوان جو تخصص کر رہے ہیں، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جب یہ بتلایا کہ یہ بچے عشر کبیر ختم کر چکے اس کے بعد تخصص کر رہے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی. یہ ہماری ہمتوں کی پستی ہے، کمی ہے. ہم چونکہ اعتماد کر رہے ہیں اپنے اکابر پر کہ جو جامعیت کا دور تھا اس وقت سارے لوگ تجوید کے مشکل مضامین کو بہت آسان انداز میں پیش کر دیا کرتے تھے. دیکھیے وہ دور رخصت ہو گیا ہے. زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہے، طبائع میں ضعف آنا شروع ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ داعیہ بھی کمزور پڑ رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب جامعیت نہیں ہے. اب جب بھی اس فن کی ترجمانی اور اس کی تشریح کے اور کسی مشکل مسئلے میں تشفی کی ضرورت پڑے گی تو آپ ہی کے طبقے کو ان سب کی تشفی کے لیے کمر ہمت باندھنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مطالعہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق سے نوازے. آپ کے اس
بہت ہی کامیاب اور بارآور مسابقے کے لیے ہم آپ کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، ارباب انتظام کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور مرکزی ادارے میں مرکزی انداز کی محنت واقعتاً یہ بڑی ہی قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔